السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کا حق اتنا بڑا ہے، اگر والدین کے لیے اپنی پوری زندگی بھی وقف کر دی جائے، اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دی جائے تو بھی والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو اور ان کو اف بھی نہ کہو، کیونکہ والدین کو اف بھی کہنا گناہ ہے۔ اگر ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ درستی سے پیش آتے ہیں، تو ہم نہ صرف والدین کو ناراض کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے ہیں، کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، وہ دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود ہو جائے، کامیابی اس کے قدم چومے، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے، گرچہ اس کے والدین کافر اور مشرک کیوں نہ ہو۔ اگر کافر اور مشرک ہونے کے باوجود وہ آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی کافر اور مشرک ہو جاؤ، تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ والدین ہیں۔ والدین کیسے بھی ہوں، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہے وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی فرمانبرداری کر کے، ان کا حکم مان کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کر جنت کا مستحق ہو جائے، یا ان کی نافرمانی کر کر، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کر، ان کی توہین کر کر، ان کے ساتھ درستی سے پیش آ کر جہنم کا مستحق ہو جائے۔ یہ انسان کے خود کے اوپر ہے کہ وہ والدین کی فرمانبرداری کر کر جنت کا مستحق ہونا چاہتا ہے یا نافرمانی کر کے جہنم کا مستحق ہونا چاہتا ہے۔ والدین کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو اس کی نماز بھی مقبول نہیں، کیونکہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو والدین کی فرمانبرداری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، یہ ہر اولاد کا فرض ہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اگر ہم نے اس کی ناقدری کی اور اس کی قیمت نہیں جانی تو ہم سراسر خسارے میں ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین ہی زندگی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا والدین کو الگ کر کے اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ وہ دائمی خوشی نہیں ہے، وہ وقتی خوشی ہے، کیونکہ دائمی خوشی وہی ہے جس میں والدین خوش ہیں۔ اگر والدین ہی خوش نہیں تو وہ دائمی خوشی نہیں ہے، وہ وقتی خوشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہماری اولادیں بھی، یعنی برا سلوک کرنے والے کی جو اولاد ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گی، کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے یا برا سلوک کرتے ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں اس کی سزا نہ ملے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے سے اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے اس دنیا میں سزا ضرور بے ضرور ملتی ہے، اور گناہوں کی سزا چاہے اس دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے سے اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے والدین زندہ ہیں، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کا کہا مانیں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ہماری زندگی اور آخرت ہے، وہ ہماری جنت اور دوزخ ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو ہم نے ناراض کیا اللہ ناراض ہوگا، اور ہم نے ان کو راضی کیا اللہ راضی ہوگا۔